اقتصادی، سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی چیلنجوں کا سامنا رہا ہے۔ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، لا ادریہ اندیہ اور مرجیہ جیسے فتنے سر اٹھاتے اور حشر بپا کرتے رہے، لیکن احمد بن حنبل، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری جیسے لوگ پوری قوت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری صدی اور تیسری صدی کے دوران جب یونانی علوم کا عربی ترجمہ ہوا تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت تھا۔ مسلم مفکرین کی بڑی تعداد ان سے متاثر ہوئی، حتیٰ کہ بعض احکامات کی تعبیریں متفق علیہ تعبیر سے ہٹ کر لی گئیں۔ مسلم مفکرین نے اس علمی فکری چیلنج کا جواب پوری قوت کے ساتھ دیا، لیکن اس سوال و جواب میں کم و بیش 3 صدیاں لگ گئیں، حتیٰ کہ امام غازی اور امام غزالی جیسے لوگوں نے اس فتنے کی بساط لپیٹ دی۔ پھر زمانہ وہ دن بھی دیکھتا ہے جب وارثان علوم نبوت نے قرۂ ارضی کے چپے چپے پر علم کی بساط بچھا دی، فکر کو روشن، عمل کو پائیدار اور روح کو نغمہ الست سے مست کر دیا، سمندروں کو مسخر کر دیا اور بساط ارض کو لپیٹ کر اپنے اشارہ انگشت پہ رکھ دیا۔ تھے ایک ہمیں تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کون سا علم و فن تھا جس کو علم وحی کے سامنے جھکا نہ دیا گیا ہو؟ زمین کی پیمائش کر کے آج کے گلوبل ورلڈ کا راستہ آسان کر دیا، رصد گاہوں سے اجرام فلکی زیر دام لا کر کے اپالو 11 کے لیے راہ مستقیم کا تعین ہم نے ہی تو کیا تھا۔ جی ایچ ویلز اعتراف کرتا ہے کہ اسلامی تمدن مغربی تمدن کا پیش رو ہے۔ بصرہ، کوفہ، بغداد، سمرقند، بخارا، ماوراء النہر، قرطبہ اور قاہرہ کی یونیورسٹیاں علم و حکمت کا مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں۔ عربی فلسفہ اسپین کے راستے مغرب میں داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ، پھر شمالی اٹلی کے جامعات پر چھا گیا۔ شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے کہ ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پیرس کی گلیوں میں ابھی کیچڑ تھا کہ محمد عربی کا مدینہ وحی کے نور سے روشن تھا۔ بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا اور زمانے پر مسلمان نور بانٹ رہے تھے۔ امت کی گود موتیوں اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم اور امام حاکم جیسے محدث، ابو حنیفہ، شافعی اور امام مالک جیسے فقیہ، ابن سعد، ابن خلدون اور واقدی جیسے تاریخ دان، ابو علی سینا، زکریا رازی، علی بن عباس جیسے طبیب، جابر بن حیان، یعقوب بن اسحاق، خوارزمی اور طغرائی جیسے کیمیاء دان، ابن الہیثم، الغزالی اور ابو البرکات البغدادی جیسے ماہر طبیعیات، ابو معشر اور مسعودی جیسے ماہر فلکیات، ابن سینا اور ابن رشد اور حمداللہ القزوینی جیسے ماہر حیاتیات امت کے ماتھے کا جھومر تھے۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، غوری اور غزنوی کی تیغ آبدار، بایزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، جنید بغدادی، خواجہ اجمیری اور داتا حجویری کی نگاہ دل فغار کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی،
کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے۔ ہم نے وہ پھر زمانہ بھی دیکھا کہ ہمارے حکمران عادل، علم دوست، بہادر اور غیرت مند تھے۔ پورا زمانہ ہمیں خراج دیتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد میں سالانہ 40 کروڑ دراہم خراج آیا کرتا تھا، لیکن یہ کہانی پھر جب اپنے زوال کی طرف جاتی ہے تو امت کے عروج اور بانپن کو جب نظر لگ جاتی ہے، پھر ہمارے گھر اجڑنے لگے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے جس طرح ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو کر کے بہا، اس قدر ہمارا خون بہایا گیا۔ وہ لمحے بھی آئے کہ انسانی سروں کا مینار تعمیر کیا گیا اور مسلمانوں کا سر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ گئے، دجلہ کا بند توڑ کر کے ان کو مارا گیا، حتیٰ کہ ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں تہہ خانوں سے نکالیں۔ وہ ظلم اور جبر کا بازار گرم ہوا کہ لہلہاتا ہوا باغ خزاں رسیدہ ہو گیا۔ چمن کے مالی ہی چمن کی جڑیں کاٹنے لگے، گلشن میں خاک اڑنے لگی۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ وادی نجد میں وہ زور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بن ہو گئیں۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔ اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابندے نشیمن ہو گئیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ آج 400 خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، بکھرے ہوئے لاشیں، کٹے ہوئے اعضاء، روتی بلکتی مائیں، بین کرتی بہنیں، سسکتے ہوئے یتیم بچے، اجڑے ہوئے سہاگ، فریاد کرتی بیٹیاں۔ لیکن آج کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ ایک روئی سی تی پنجاب دی، تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینو کہن۔ آفیہ بیٹی دیس تیرے وچ رووے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے، کیڑا چپ کو راوے۔ احمد چیکا مارے، کون سنے فریاداں، اج دین نبی دا وانگ یتیماں، گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ پچھلے دنوں الخلیجیہ چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ الذہبی الحماد کو ایک عراقی نے فون کیا، جو کہ ظلم اور جبر کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ اس کا گھر اجاڑ دیا گیا، 3 سال کا بچہ گود سے چھین کر کے قتل کر دیا گیا، اور پھر اس بچے کو آگ میں جلا کر کے اس کے بوڑھے باپ کے سامنے رکھا گیا، اس کی داڑھی نوچ لی گئی اور اس کے سامنے اس کی قوم کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ اس نے شیخ الذہبی الحماد سے اپنا دکھڑا کہا، تو میں دیکھا کہ شیخ ذہبی اس کو اصبر کہہ رہا تھا کہ بس صبر کرو صبر کرو۔ تو میں رویا، میں نے کہا کہ اے عراق کے مظلوم بھائی، تو کن کو پکار رہا ہے؟ یہ وہ عرب نہیں ہیں جو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر بیٹھ کر کے جہاد کے ترانے پڑا کرتے تھے۔ اب تو ان کے نغمے بدل گئے ہیں، اب تو ان کی لے تبدیل ہو گئی ہے، اب ان کا لہجہ بدل گیا ہے۔ اب تو یہی کہتے نظر آتے، آنا ابغی امارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ ہمیں نیا گھر چاہیے، ہمیں نئی عمارت چاہیے، ہمیں نئی بیوی چاہیے۔ آج ان کا انداز زندگی بدل گیا۔ آج سمندروں میں عمارتیں بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ
ایک عمارت بنی ہے جس کی جو ہے وہ اتنی منزلیں سمندر کے پانی میں ہیں اور اتنی اس کی منزلیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں. میں نے کہا ہم نے آگ لگانی ہے ان پلازوں کو، ہم نے آگ لگانی ہے ان منزلوں کو، ہمیں تو قوت دو، ہمارے بچے رو رہے ہیں، امت تڑپ رہی ہے اور تم پلازے بنا بنا کے دکھاتے ہو. امت کو ان پلازوں کی ضرورت نہیں ہے، امت کو جہادی ہاتھوں کی ضرورت ہے، امت کو جو ہے وہ ایٹم بم کی ضرورت ہے. کاش کہ عرب اپنے اسلاف کی کہانیوں کو یاد کریں.